بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اردو میں خوش آمدید. آج ایک جو نا انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. اب آج جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اصلاح تلفظ. ٹھیک ہے. عموماً اگر ہم اپنے آس پاس جو ہے نا مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا رہتا ہے، عموماً لوگ جو نا اصلاح تلفظ کے حوالے سے احتیاط نہیں کرتے اور بہت سارے جملے اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی املا اور تلفظ نا ہم لوگ صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے. تو آج ہم اسی سلسلے میں چند الفاظ اور جو نا ان کے صحیح تلفظ کو جو نا دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ الفاظ کا بیجا جو نا تکرار بھی کیا جاتا ہے مختلف قسم کے جملوں میں، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں چند جملے. اس میں ہم درست جملہ اور غلط جملہ دونوں آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے کیا ہے، ہم نے اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا. بڑھیا عورت بڑی مشکل سے اٹھی. وہ بمت سامان آدم کے. تا ہنوز آپ کا خط نہیں پہنچا. وہ جملے ہیں جو کہ عموماً عام طور پر جو نا لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ان میں بیجا الفاظ کا تکرار کیا جاتا ہے. اب صحیح کیا ہے یہاں دیکھ لیجئے. ہم نے اساتذہ سے استفادہ کیا. ہم نے اساتذہ سے استفادہ کیا. یہاں دیکھ لیں استفادہ حاصل کیا. یہاں پر یہ حاصل کرنا کیا ہے، الفاظ کا بیجا تکرار ہے. سمپلی ہم کیا کہیں گے، ہم نے اساتذہ سے استفادہ کیا، یہی کافی ہے. دوسری مثال دیکھ لیں. بڑھیا عورت بڑی مشکل سے اٹھی. یہاں پر اصل جملہ کیا ہے، درست جملہ ہے بڑھیا بڑی مشکل سے اٹھی. بڑھیا اور عورت دونوں کا کہنا یہاں پر کیا ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اضافی جو نا لفظ ہیں، لہٰذا اصل جملہ کیا ہے، بڑھیا بڑی مشکل سے اٹھی. ٹھیک ہے. یعنی الفاظ کا بیجا تکرار بھی جملے کو کیا کر دیتا ہے، بے معنی بنا دیتا ہے یا اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. وہ بمت سامان آدم کے. ٹھیک ہے. اس کا صحیح جملہ کیا ہے، وہ سامان سمیت آدم کے. ٹھیک ہے. درست جملہ کیا ہے، وہ سامان سمیت آدم کے. تا ہنوز آپ کا خط نہیں پہنچا. درست کیا ہے، ہنوز آپ کا خط نہیں پہنچا. یہ ہے درست جملے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں کل ضرور بضرور تشریف لائیے. فی الواقع غلطی تمہاری ہے. وہ یہاں کبھی نہیں آیا. ہم ساری عمر بھر مصیبت میں مبتلا رہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ان صحیح الفاظ کیا ہیں. کل ضرور بضرور تشریف لائیے، یہ غلط جملہ ہے، بلکہ صحیح جملہ کیا ہوگا، کل ضرور آئیے. فی الواقعی غلطی تمہاری ہے. صحیح جملہ کیا ہے، واقعی غلطی تمہاری ہے. وہ یہاں کبھی بھی نہیں آیا. وہ یہاں کبھی نہیں آیا. ہم ساری عمر بھر مصیبت میں مبتلا رہے. ہم ساری عمر بھر مصیبت میں مبتلا رہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھ لیں، ہم ساری عمر بھر یعنی ہم عمر بھر، ٹھیک ہے، ہم عمر بھر مصیبت میں مبتلا رہے. یہ درست جملہ ہے. ساری عمر بھر یہاں پر غلط جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھ لیں ضرور بضرور، ضرور بضرور. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر یہ اضافی جملہ جو نا لفظ ہیں. ٹھیک ہے. فی الواقع. ٹھیک ہے. یا واقعی یہاں پر کہنا درست ہے، فی الواقع کہنا غلط ہے. وہ یہاں کبھی بھی نہیں آیا. وہ یہاں کبھی نہیں آیا. کبھی بھی یہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ساری عمر بھر. ٹھیک ہے. ساری عمر یا عمر بھر ایک ہی جو نا لفظ ہے، لہٰذا یہاں پر درست کیا ہے، ہم عمر بھر مصیبت میں مبتلا رہے. ساری یہاں پر اضافی ہیں، یہ غلط جملہ ہے. جس نے دونوں طرفین کو صلح کا مشورہ دیا. جج نے دونوں طرفین کو صلح کا مشورہ دیا. آب زمزم کا پانی متبرک ہے. سپہ سالار فوج نے آگے بڑھنے کا حکم دیا. خدا جانے وہ کب واپس لوٹے. ٹھیک ہے. اب درست دیکھ لیتے ہیں جملے کیا ہوں گے. جج نے طرفین کو صلح کا مشورہ دیا. طرفین یا دونوں طرفین. دونوں طرفین بولنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. طرفین کے معنی کیا ہے، دو طرفہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے
آب زمزم کا پانی متبرک ہے. دیکھیں آب زمزم ہی پانی ہے, ٹھیک ہے, اس میں پانی کا نام لینا ضروری نہیں ہے. تو درست جملہ کیا ہے؟ آب زمزم متبرک ہے. سپہ سالار فوج نے آگے بڑھنے کا حکم دیا. سپہ سالار ہی فوج کا ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پر سپہ سالار کہنا غلط ہے. ہم کیا کہیں گے؟ سپہ سالار نے آگے بڑھنے کا حکم دیا. خدا جانے وہ کب واپس لوٹے. خدا جانے وہ کب لوٹیں, ٹھیک ہے, وہ کب لوٹیں, ٹھیک ہے, خدا جانے وہ کب لوٹیں. اور چند جملے دیکھتے ہیں. میں سوموار کے دن حاضر ہوں گا, ٹھیک ہے, میں سوموار کے دن حاضر ہوں گا. اس کا جملہ درست جملہ کیا ہوگا؟ میں سوموار کو حاضر ہوں گا. سوموار کے دن نہیں, سوموار کو حاضر ہوں گا. تیز چلو مبادا گاڑی چھوٹ نہ جائے. تیز چلو مبادا گاڑی چھوٹ جائے. نہ جائے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. مبادا یہاں پر آ چکا ہے تو پھر یہاں پر نہ کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ تیز چلو مبادا گاڑی چھوٹ جائے. جاوید کی شادی بتاریخ 1 نومبر کو ہوگی. بتاریخ کہنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے, یہ غلط جملہ ہے. جاوید کی شادی 1 نومبر کو ہوگی. لوگوں میں باہمی منافرت نہ پھیلاؤ. لوگوں میں منافرت نہ پھیلاؤ, باہمی کی ضرورت نہیں ہے. جب میں آ چکا ہے تو پھر یہاں پر یہ باہمی کا کے معنی دے رہا ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پر باہمی کا اضافہ کرنا تو غلط ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں میں منافرت نہ پھیلاؤ. اے خدا, اے خدایا رحم کرو. اے خدایا رحم کرو. درست جملہ کیا ہے؟ اے خدا رحم کر. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا خدا رحم کر. رحم کرو یعنی ہم خدا کو آرڈر نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, ہم خدا سے التجا کر سکتے ہیں. تو ہم یوں کہیں گے اے خدا رحم کر یا خدا رحم کر, ٹھیک ہے. اسی طرح صاحب سے وصول پا کر رسید لکھ دی گئی, ٹھیک ہے. صاحب وصول پا کر رسید لکھ دی, ٹھیک ہے. صاحب سے وصول پا کر رسید لکھ دی ضرورت نہیں ہے, غلط جملہ ہے. صاحب وصول پا کر رسید لکھ دی. تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. تاکہ بوقت ضرورت کام آئے, ٹھیک ہے. یہاں پر درست جملہ کیا ہوگا؟ بوقت ضرورت کام آئے, ٹھیک ہے. یہاں پر تاکہ درست لفظ یہاں پر نہیں ہے, سمپلی ہم کیا کہیں گے؟ بوقت ضرورت کام آئے, ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام. امید آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین.